السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل تک کے درس میں تیمم کے احکام اور اس کے مسائل کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ آخری بات جہاں پر آ کر کے گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ اگر کوئی انسان پانی کے موجود ہونے سے غافل ہو گیا اور اس نے تیمم کر لی اور اس کے بعد نماز بھی ادا کر لی اور نماز پڑھنے کے بعد اسے پانی کے وجود کا علم ہوا یا پانی مل گیا اسے، تو کیا وہ آدمی دوبارہ وضو کر کے نماز پلٹائے گا یا نہیں پلٹائے گا؟ انسان کے پاس پانی ہے موجود، لیکن وہ غافل ہو گیا کہ اس کے پاس پانی موجود ہے یا نہیں ہے، یا اس کو علم نہ ہو سکا کہ اس کے پاس پانی موجود ہے۔ ایسی صورت میں اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، اور جب تیمم کر چکا، نماز پڑھ چکا، فارغ ہو گیا، تو اپنے گاڑی میں اس نے تلاشا، یا پھر مسافر تھا تو گاڑی میں تلاشا، بیگ وغیرہ کھول کر کے دیکھا، یا کچھ دور آگے چل کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پہ پانی موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح بات جو دلائل کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اس نے نماز ادا کرنے سے قبل پانی تلاشا تھا اور جتنی بھر اس کی وسعت اور طاقت تھی اس میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ پانی کو تلاشا بھی، ادھر ادھر چھان پٹک بھی کی، آگے پیچھے جا کر کے دیکھا بھی، اگر گاڑی میں ہے تو جہاں جہاں پانی رکھے جانے کے امکانات ہیں وہاں وہاں دیکھا بھی، لیکن اس کو پانی کا پتہ نہ چل سکا، ایسی صورت میں اس شخص نے اگر تیمم کر کے نماز ادا کر لی ہے تو اس کی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نماز پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ اس کی جتنی استطاعت تھی اتنی بھر اس نے اللہ تعالی کا فرمان ماننے کی اس نے کوشش کی، یعنی جتنی بھر اس کی طاقت تھی اس نے اللہ تعالی کے اوامر کو بجا لانے کی کوشش کی، اور جو اس کے اوپر واجب تھا اس نے کیا۔ اب جب اس نے تلاش کر لی اور اس کے بعد بھی پانی نہ پا سکا وہ، تو اب اس کا ذمہ انشاءاللہ اس سے بری ہو جائے گا، اس کا ذمہ اس سے بری ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس نے تلاشا بھی نہیں، کچھ نہیں، یعنی جا رہا تھا سفر کر کے اور دیکھا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، نہ تو باہر نکل کر کے ادھر ادھر دیکھا، نہ کسی سے پوچھا، نہ کوئی پتہ لگایا، اور کہا کہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، اور جیسے وہ آگے بڑھا تو اسے پانی نظر آ گیا۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر، کیونکہ اس نے تفریط کی ہے، اس نے سستی کی ہے، اس کے اوپر شریعت کے جانب سے جو بات واجب تھی اس میں اس نے کوتاہی کی ہے، ایسی صورت میں اس کو دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز پلٹانی ہوگی، اس لیے کہ جو چیز اس کے اوپر واجب تھی اس کو اس نے ادا کرنے میں کوتاہی کی۔
امید کہ دونوں مسئلے کی صورت کو آپ سمجھیں گے۔ ایک آدمی جس نے دیکھا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، تلاشا، سب کچھ کیا، پانی نہیں پایا تلاشنے کے وقت، ظاہر سی بات ہے اگر نماز پڑھنے سے قبل وہ پانی پا لیتا تو وضو کر کے نماز پڑھتا، نہیں پایا تو اب اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا اس نے اور نماز سے فارغ ہوا۔ تو ہے اندر رکھا ہوا، لیکن اس وقت تلاشا تو وہاں تک بات نہیں گئی، یا عام طور پہ وہاں پانی نہیں رکھا جاتا ہے، یہ معاملہ ہوا۔ تو اب ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ اس نے چھان پھٹک کی ہے، جو واجب اس کے اوپر شرعی طور پہ معاملہ تھا اس نے انجام دیا ہے، ایسی صورت میں اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، دیکھا کہ بھائی گاڑی میں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اور ادھر ادھر بھی دیکھا نہیں، تلاشا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں، اور سیدھے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، اور جیسے گاڑی میں سوار ہو کر کے ذرا سا 10 قدم آگے گیا، دیکھا کہ ماشاءاللہ یہاں تو تالاب موجود ہے، ہم جا کر کے وہاں وضو کر سکتے تھے، یا ہینڈ پائپ موجود ہے، یا کوئی ہوٹل وغیرہ ہے جس میں پانی دستیاب ہے، پیٹرول پمپ ہے جہاں پانی دستیاب ہے، تو اب اس کو کہیں گے کہ آپ اتریے اپنی گاڑی سے، جا کر کے وضو کیجئے، اور جو نماز آپ نے ادا کی ہے اس نماز کو دہرائیے۔ کہا کیوں؟ اس کو آپ نے ایسا کہا، مجھے ایسا کہہ رہے ہیں، کہ اس لیے کہ آپ کے اوپر جو چیز واجب تھی آپ نے اس کو انجام نہیں دیا۔ تلاشنا چاہیے آپ کو، خوب چھان پھٹک کرنی چاہیے، اور اگر اس کے بعد نہ ملے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر اس کا بدل آئے گا تیمم، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی بھول گیا، کہیں پانی رکھا اور پانی رکھنے کے بعد بھول گیا، نماز پڑھ لیا، اس نے چھان پھٹک کی، سب کچھ کر لیا جو اس کے اوپر واجب تھا، لیکن اس کو پانی کے وجود کا علم نہ ہو سکا، اور نماز سے فارغ ہو کر کے بیٹھا تھا، اس کو خیال آیا کہ جا، ہم نے تو پانی وہاں استعمال کر کے اس جگہ پہ رکھا ہے پانی، اور وہاں موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ چھان پھٹک کیا ہے، خوب یاد کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ پایا، تو اب اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہی دلیل، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوامر کو بجا لانے کی کوشش کرو۔ امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں او لخوفہ باستعمالہ الضرر، اگر کسی مکلف کو پانی کے استعمال سے نقصان کا خوف ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کل یہ مسئلہ آپ کے سامنے سوالات کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، چند لوگوں نے پوچھا تھا، اب اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ انسان کے پاس پانی موجود ہے، لیکن اگر وہ استعمال کرے گا تو اس سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا۔ علماء نے اس ضرر کی تحدید میں اختلاف کیا ہے کہ کتنا اس کو نقصان ہونا چاہیے، اس نقصان کی مقدار کیا ہے، کہ جو نقصان اگر انسان کے اندر پایا جائے تو ایسی صورت میں تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کو موت کا خطرہ لاحق ہو، اگر پانی استعمال کرے گا تو مر جائے گا، یا اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کے جسم کے اس حصے کو کاٹنا پڑے گا۔ مثلا کسی کے ہاتھ میں زخم ہے، ایسا زخم ہے کہ اگر اس میں پانی لگا تو وہ پک جائے اور زخم نہ سوکھے اور گینگرنگ ہو کر کے اس کے نتیجے میں اس کو ہاتھ کاٹنا پڑے، یہ معاملہ ہے، یہ خوف ہے اس کو۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ضرر کہیں گے، یا تو موت، یا نہیں تو اس عضو کا کہ تلف ہو جانے کا، اس کو کاٹنے کا، اس کو نقصان پہنچنے کا پورے طور پہ خطرہ ہو۔ رہی بات مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا، کوئی آدمی بخار میں ہے اور اگر کہے کہ اگر غسل کرے یا پانی سے وضو کرے تو ہمارے بخار میں اور اضافہ ہو جائے گا، تو فقہا کہتے ہیں، فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں وہ تیمم نہیں کرے گا، یا تو موت، یا نہیں تو اس عضو کے، یعنی جس عضو کو دھو رہا ہے اس کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہو، ضائع ہو جانے، برباد ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرے گا۔ یہ ایکسٹریم لیول ہے، اور کچھ تساہل کے شکار ہیں اس مسئلے میں۔ تساہل کیا کہتے ہیں کہ اگر ادنا مرض بھی ہے، اس کو ادنا ضرر بھی ہے، چھوٹا سے چھوٹا نقصان ہونے کا اگر اس کو خطرہ اور خدشہ ہے، اگرچہ اس کی بخار بہت قلیل ہی کیوں نہ ہے،
سردی کھانسی کا معاملہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر لے. دونوں طرف، ایک تو اتنا لیول انہوں نے گرا دیا ایک جماعت نے، اور دوسری جماعت نے لیول کو اتنا ایکسٹریم لیول پہ پہنچا دیا کہ دونوں ندی کے دو کناروں کے مانند ہو گئے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ آدمی میانہ روی اختیار کرے، اور وہ یہ کہ اگر اس کو پانی کے استعمال کرنے سے بیماری کے لاحق ہونے یا بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. اب صورت مسئلہ کیسے بنائیے گا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں سخت سردی کا معاملہ ہے، اور اسے یہ خوف ہے کہ اگر گرم پانی سے بھی نہائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، اتنی سردی ہے. گرم پانی سے بھی نہائیں گے کیونکہ اگر ایسی جگہ پر ہے وہ جہاں صحرا ہے، اگر گرم پانی اپنے جسم کے اوپر ڈالے گا بھی تو ہوا جو چاروں طرف سے چل رہی ہے وہ اس کے جسم کو بیماری سے دو چار کرے گی اللہ کے حکم سے، اور وہ پریشان ہوگا، مرض میں اضافہ ہو جائے گا. یا پہلے سے بیمار ہے، سردی کھانسی کا شکار ہے، اگر اس وقت اس نے پانی کو استعمال کر لیا تو یہ جو سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں بخار بھی لاحق ہو جائے گا، اور مزید معاملہ ہو جائے گا، نیمونیا ہو جائے گا، مسائل بڑھ جائیں گے اس کے. یا وہ بیمار ہے، پانی استعمال کر لے گا تو شفا یابی میں تاخیر ہو جائے گی. 2 دن میں بخار اچھا ہو جاتا، لیکن اب نہا لینے کی وجہ سے یا پانی سے وضو کر لینے کی وجہ سے اب بیماری کو 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. اس طرح کی باتیں. یا اسی طرح سے کوئی انسان ہے جس کے ہاتھ میں یا جس کے پاؤں میں یا جس کے اعضائے وضو میں، اگر وضو کی بات ہے تو اعضائے وضو میں کوئی ایسا زخم ہو کہ جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ کہا ہو کہ اس زخم پہ اگر پانی لگا تو آپ کی یہ بیماری بڑھ جائے گی، زخم پک جائے گا، اس میں گینگرنگ ہو جائے گا اور مسائل ہو جائیں گے، لہذا آپ پانی نہیں لگا سکتے. مقررہ وقت کے اوپر آپ کی بیماری درست نہیں ہوگی، آپ کا زخم صحیح نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے اگرچہ اس کے پاس پانی موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے اس قول کے عموم سے دلیل پکڑتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرض اور مرض کے درمیان فرق نہیں کیا، مطلق طور پہ کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو تو. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلق طور پہ بیان کیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہو. اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ ایک سریہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا سریے کا امیر بنا کر کے. ظاہر ہے ایک ہے غزوہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے سریہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے لیکن صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں. تو امیر بنا کر کے حضرت عمرو بن عاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. سخت سردی کی رات تھی، سرد رات تھی، ایسی صورت میں آپ کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. اب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ صحرا میں ٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں اور اگر یہاں نہائیں گے، غسل کریں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. انہوں نے تیمم کر لی اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو، یعنی جو ساتھی ان کے تھے، ان کو نماز پڑھوا دی، فجر کی نماز. ظاہر ہے وہ غزوہ میں تھے، لڑائی میں تھے اور راستے میں تھے، ان کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور سخت سردی کا زمانہ تھا، سرد راتیں تھی. خوف ہوا کہ اگر غسل کریں گے تو مر جائیں گے یا بیمار پڑ جائیں گے، یا تو ہلاک ہو جائیں گے یا بیمار پڑ جائیں گے، اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے ایسا. تیمم کر کے نماز ادا کروا دی انہوں نے، صبح کی نماز. جب مدینہ لوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس کی خبر دی، کہا کہ ہم نے ایسا کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلیت باصحابک وانت جنب،
اپنے ساتھیوں کو ناپاکی کی حالت میں تم نے نماز پڑھوا دی. تو آپ نے کہا، حضرت عمرو بن عاص نے، انی احتلمت فی لیلۃ شدیدۃ البرودہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی ایسی رات میں جو نہایت سرد رات تھی. فاشفقت ان اہلک لو اغتسلت، اگر میں غسل کر لیتا تو مجھے یہ خوف ہوا کہ میں ہلاک ہو جاتا. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. وجہ دلالت یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا خوف ہوا کہ وہ شدید سردی کی رات میں اگر غسل کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے پانی کے استعمال کی وجہ سے، تو ایسی صورت پہ انہوں نے تیمم کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی نکیر نہیں فرمائی. بعض لوگ کہتے ہیں کیسے نکیر نہیں فرمائی؟ آپ نے کہا صلیت باصحابک وانت جنب، یہ نکیر نہیں ہے؟ بھائی حالات اور کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے یہ سوال تھا کہ کیسے نماز پڑھا دی، کیا معاملہ تھا. جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت سرد رات تھی اور ایسی صورت میں اگر ہم غسل کر لیتے تو ہلاک ہو جاتے، تو آپ نے تبسم فرما دیا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تقریر ہوئی، آپ نے اس مسئلے کے اوپر مہر لگا دی، کہا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اب آج کے زمانے میں بھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. سخت بخار ہے کسی کو اور بخار کا معاملہ ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ نہانا نہیں ہے، غسل نہیں کرنا ہے، ابھی ذرا رکیے، موسم کے حالات اچھے نہیں ہیں، یا آپ کے جسم کی جو تاثیر ہے اس میں اگر آپ غسل کیجیے گا تو معاملات آپ کے بگڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتی ہے خاتون، یا مرد ہو وہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بیماری کے اندر اضافہ کا خطرہ یا خدشہ لاحق ہے. لیکن اس میں انسان دیکھے کہ اس کے پاس امکانیات کیا ہیں، سہولت اس کے پاس کیا ہے، ان سہولتوں کو بروئے کار لا کر کے اگر وہ آدمی معاملہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب ہر کوئی یہ کہے کہ ذرا سی سردی لگ رہی ہے اور ابھی ہم پانی سے غسل نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ چولہا ہے، پانی وہاں گرم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے گیزر کا معاملہ ہے، اس پہ پانی گرم کیا جا سکتا ہے، گرم کر کے غسل کیا جا سکتا ہے، کر لے آدمی اپنے گھر میں اگر موجود ہو تو. اور اگر گھر میں بھی موجود ہو کر کے بیماری کا یہ معاملہ ہے کہ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں غسل آپ کو کرنا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر تیمم کرے انشاءاللہ اس کا معاملہ درست ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. اور جب شفایابی حاصل ہوگی اور جب پانی استعمال کرنے کے اوپر قادر ہو جائیں گے تو غسل کر لیں گے. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَيَجِبُ بَذْلُهُ لِعَطْشَانَ مِنْ آدمی او بہیمت محترمین. اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھیے. کہا ایک آدمی ہے اور اس کے پاس پانی ہے لیکن پانی تھوڑا ہے، ایسی صورت میں اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی ایسا ملا کہ وہ بہت زیادہ پیاسا ہے، تو کیا وہ اس پیاسے کو پانی دے گا یا اپنے لیے وضو کر کے نماز ادا کرے گا؟ یا دوسرا، یا خود ہمارے پاس اتنا پانی ہے، مسافر ہیں ہم، سفر کر رہے ہیں، پانی اتنا ہے کہ یہ ہمارے پینے کے لیے کافی ہوگا جہاں تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، درمیان میں پانی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ہمارے پاس وضو کے لیے ایکسٹرا پانی نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر اس پانی سے ہم وضو کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، پانی نہیں ملے گا. تو پیاس کی کوئی بدل نہیں ہے کہ اس کو کسی اور دوسری چیز سے مٹا لی جائے، اس کے لیے پانی ہی ضروری ہے. لیکن وضو کا بدل اللہ سبحانہ و تعالی نے تیمم بنایا ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ یہ فقہ الموازنہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان یہاں پہ تولے گا معاملات کو، اور اسی حساب سے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا. کہ صورت مسئلہ تو آپ سمجھ گئے
کہ یہ ہے کہ انسان یا تو آپ کے پاس پانی ہے، کوئی ایسا آدمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، یا آدمی ہی نہیں بلکہ کہا او بہیمت محترمین، کوئی جانور، ایسا جانور جو محترم ہے، یعنی جس کے قتل کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ اور قتل کا حکم کون کون سے جانوروں کو دیا ہے؟ جیسے بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، اسی طریقے سے کاغا ہے، اور کاٹنے والا کتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، کہا کہ یہ 5 طرح کے جانور اگر آپ کو حدود حرم میں بھی ملے تو وہاں بھی ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اب ایک انسان کے پاس ایک بوتل پانی ہے مثلا، اس سے وہ وضو کرنا چاہ رہا ہے، اور سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک جانور ہے جو پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، تو کیا کرے؟ یہ وضو کرے گا کہ اس جانور کو پانی پلائے گا؟ اگر اس کو پانی دے دے گا تو وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ وہ کہا اس کو پانی پلا دے، اس کو پانی پلا دے اور خود تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کو قتل کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پانی نہ پلائے بلکہ وضو کرے۔ اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی ایکسٹرا ہے اس کے پاس تو اسے چاہیے کہ اگرچہ وہ قتل کیا جانے والا جانور ہے، ایسی صورت میں بھی اس کو پانی پلا دے، اور چاہے تو اس کے بعد قتل کر دے، یہ اس کے ساتھ احسان ہوگا۔ سانپ ہے، ریگستان میں نکلا ہے اور بہت پیاس کے مارے پریشان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھٹ پٹ وہ پیاس کے مارے کر رہا ہے، کسی چیز میں پانی رکھ کر کے تھوڑا سا سامنے اس کا رکھ دیا، بعد میں اگر وہ آپ کو ضرر اور نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پانی ہے تو اب اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو کیجیے، اس سے وضو کیجیے، کیونکہ وہ محترم جانور نہیں ہے، وہ محترم جانور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جس کے پاس پانی موجود ہے، یہ سب فروعات ہیں مسائل کے، اس کو سمجھیے۔ ہمارے پاس پانی ہے، مجھے ابھی پیاس نہیں لگی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میں اپنے منزل تک جب پہنچوں گا یا جہاں پانی کا گھاٹ ہے وہاں تک پہنچوں گا تو اس وقت تک میں اپنی پیاس برداشت کر سکتا ہوں، تو یہ جو پانی اس وقت موجود ہے اس سے ہم وضو کر لیں گے اور نماز ادا کر لیں گے۔ لیکن اگر یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، وہاں تک پہنچنے میں ہمیں تاخیر ہوگی اور اس سے پہلے ہمیں شدید پیاس کا معاملہ میرے ساتھ پیش آ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پانی کو بچا کر کے رکھے گا اور وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ تو کہیے گا کہ وضو کا بدل ہے تیمم، لیکن پیاس کا بدل نہیں ہے، اس کو نہیں بجھا سکتے، تو جان بچانی پڑے گی، جان پہلے بچانی پڑے گی۔ اور یہاں پہ ایک فروعی مسئلے کو ذکر کیا ہے فقہا نے، پتہ نہیں یہ بیان کرنا لیکن امانت علمی کے طور پہ اس کا تذکرہ ہم کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے اور ایسی صورت میں اس کا اتنا ہی پانی ہے جتنا سے وہ وضو کرے گا، یا نہیں تو کسی کو پینے کے لیے دے گا، سامنے کوئی حربی کافر ہے، حربی ہے اور کافر ہے، حربی مانے جس سے جنگ چل رہی ہے، جو جنگ کر رہا ہے ہم سے، ہاں ہمارے ملک میں رہ رہا ہے ویزا لے کر کے، یا وہ ہم سے لڑائی نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا رہ رہا ہے، ہم اپنا رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ محترم ہے، اس کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر حربی کافر ہے تو کہتے ہیں اس کو نہ دے کر کے اس پانی سے وہ وضو کرے، اس پانی سے وہ وضو کرے۔ واللہ اعلم، فقہا نے اس مسئلے کا تذکرہ اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي لِطَهَارَتِهِ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَا يَكْفِي وُجُوبًا ثُمَّ تَيَمَّمَ کا ایک انسان ہے جس کے پاس اتنا پانی ہے کہ اس کے مکمل طہارت کے لیے وہ پانی کافی نہیں ہے، تو کہتے ہیں جتنا پانی اس کے پاس موجود ہے نا اتنا پانی وہ استعمال کر لے، اور بقیہ جو عدو اس کا باقی رہ گیا اس کے لیے وہ تیمم کرے۔ صورت مسئلہ کو
سمجھیے، جب تک شروع اس کے صورت کو نہیں سمجھیں گے تب تک وہ مسئلہ جو ہے اس کا تصور جب تک آپ نہیں کریں گے مسئلے کا، تب تک اس کے حکم تک پہنچ نہیں سکتے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ تصور المسئلہ فرع عن حکم، مسئلے کے تصور کو اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنا یہ اس کے حکم کے فروعات میں سے ہے. جب تک اس کو آپ سمجھیں گے نہیں مثالوں سے تو اس کے حکم تک پہنچنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. اب دیکھیے اس مسئلے کی صورت کیا بنتی ہے اور کس طرح سے اس مسئلے کی وضاحت فقہا رحمہم اللہ نے کی ہے. ایک آدمی ہے، اس کا پانی کا ایک بوتل ہے موجود، چھوٹا بوتل ہے، اس سے صرف ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو سکتا ہے، اس کو کلی کر سکتا ہے، ناک میں پانی ڈال سکتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھو سکتا ہے. باقی اب نہ تو مسح کرنے کے لیے اور پاؤں دھونے کے لیے اس کا پانی نہیں بچے گا. آدھا وضو کرنے کے لیے پانی ہے، یا اس کے اوپر غسل ہے، صرف سر دھوئے گا، سر دھو سکتا ہے، باقی پورے جسم پہ بہانے کے لیے پانی نہیں ہے. کیا کرے گا ایسی صورت میں؟ وہ کیا کرے گا؟ صورت مسئلہ امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں. حنابلہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا پانی ہے اتنے سے جہاں تک وضو ہو سکتا ہے اتنا کر لے، طہارت حاصل کر لے اتنے پانی سے، یعنی ہاتھ دھو لے ایک ایک بار. یہاں 3 مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہے کہ 3 مرتبہ کریں گے، نہ، ایک بار ہاتھ دھو، ایک بار کلی کرو، ناک میں پانی لو، ایک بار چہرہ دھو، بس. اگر اتنا تک دھو سکتے ہیں تو اتنا دھو لو. واجب ہے اس کے اوپر کہ اتنا وہ کر لے، اور کہا باقی جو حصہ بچ گیا تو اس کے لیے تیمم کر لے، اس کے لیے تیمم کر لے. کیا دلیل ہے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اس عبادت کو آپ ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو وہ وضو کرے گا یا نہیں تو تیمم کرے گا. یہ کہے کو کہتے ہیں کہ نہیں، آدھا جتنا ہو سکتا ہے اتنا تیمم کرے اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے وضو کرے. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ دلیل دیتے ہیں حنابلہ اور شافعیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو اتنی بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو. تو میں یہاں پہ مستطیع ہوں کہ میں وضو کروں، جہاں تک مستطیع ہوں اتنا وضو کر لوں گا، وہ واجب ہے میرے اوپر. رہی بات جو چیز باقی ہے اس کے لیے میں بدل کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، اور وہ تیمم ہے. تو یہاں پہ حنفیہ اور مالکیہ کا قول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آدھا وضو اور اس کے آدھا کے لیے تیمم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ یا تو تیمم کرے گا یا نہیں تو وضو کرے گا. آدھا آدھا کہے کو کرے گا. کیا کسی بدل کو اس کے مبدل منہو کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ سمجھیے گا. تو بھائی 2 طرح کی طہارت ہے، ایک ہے وضو، ایک ہے تیمم. اس کا حکم اس کے حکم سے نہیں ہوگا، اس کا حکم نہیں ہوگا. اب دونوں کو ایک ساتھ ملا دے رہے ہو، تیمم بھی کر لے رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ آدھا وضو بھی کریں گے. دونوں اکٹھا نہیں کر سکتے ایک ساتھ. یہ کون کہتا ہے؟ مالکیہ اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کے بعض حصے کو دھونے سے وہ آدمی عاجز ہے تو اس کا حکم مکمل عاجزی کا ہوگا. اور وضو ایک ایسی عبادت ہے جو شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے، تجزو نہیں کیا جا سکتا، ٹکڑے ٹکڑے میں اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو جتنا ہو گیا اتنا کر لو اور باقی کو بعد میں دیکھ لیں گے. ایسا نہیں. پانی نہیں ہے مکمل طہارت کے لیے، تیمم کی طرف منتقل ہو جائے، تیمم کی طرف منتقل ہو جائے. اب ان دونوں قول کے اوپر آپ غور کیجئے. یہ جو قول ہے نا حنفیہ اور مالکیہ کا، یہ شریعت کے قاعدے کے اعتبار سے ایک دم فٹ بیٹھتا ہے. دوسرا قاعدہ. اور قول اول جو ہے جس میں حنابلہ اور شافعیہ ہیں، احتیاط کے تقاضے کے مطابق ان کا قول ایک دم فٹ بیٹھتا ہے. اب یہاں پہ فقیہ کا امتحان ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے. ایک نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ بات ایک دم درست لگ رہی ہے، ایک نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ بات بالکل یہاں اس کو درست لگ رہی ہے.
اس کو فقہا کہتے ہیں کہ ایک قول اقعد ہے، اقعد مانے قاعدے کے اعتبار سے زیادہ فٹ ہے، اور دوسرا قول جو ہے وہ احوط ہے، احتیاط کے نظریے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دونوں میں کس پہ عمل کیا جائے گا؟ تو اس کے عمل کرنے کی صورت یہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی وضو کرنے سے پہلے آیا اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف یہی ایک بوتل پانی ہے، ہم کیا کریں؟ اس سے آدھا وضو کر لیں اور باقی کے لیے تیمم کر لیں؟ تو اب کہیے ہاں ایسا کرو، کیونکہ یہ احوط ہے، احتیاط سے زیادہ قریب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی بھر اللہ سے ڈر لیجئے، اس اعتبار سے یہ معاملہ درست ہے۔ اور ایک آدمی بیچارہ جو ہے پانی تھا ایک بوتل، اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھ کے آیا، کہا مولوی صاحب یہ معاملہ ہو گیا، دیکھیے پانی تھا میرے پاس موجود، اب اتنا پانی سے کہاں وضو ہوتا مکمل، تو ہم نے اس کو رکھ دیا اور تیمم کر لیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پانی کی موجودگی میں ہم نے تیمم کر لیا؟ کہا آپ نے اچھا کیا، ٹھیک ہے، آپ کر کیا ہے، قاعدے کے اعتبار سے آپ نے درست معاملہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ فقیہ کا امتحان ہوتا ہے۔ تب رہا کہ پھر مالکیہ اور حنفیہ کو کیا جواب دیجیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بدل اور مبدل دونوں کو ایک ساتھ ملا دے رہے ہو؟ کہا نہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بدل اور مبدل، اصل اور بدل دونوں کو ایک ساتھ کہاں ملا رہا ہے؟ وہ پہلے وہ اصل کر رہا ہے، پانی ہے اس کے پاس، اصل کر رہا ہے، اصل کرنے سے جب عاجز ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ آپ بھی تو کہیں گے کہ تیمم کرے گا، کہاں کرے گا؟ تو کہاں دونوں کو ملایا اس نے؟ جب اصل کے کرنے سے عاجز ہو گیا تب بدل کے جانب منتقل ہونا تو آپ بھی کہتے ہیں، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو کہا آدھا دھونے کا کہہ رہے ہو بھائی؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں آدھا دھونے کے لیے۔ امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس سے فقہ کی جو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ مذاہب کے اعتبار سے فقہ کو سمجھنا اور ان کے دلائل کو جانتے ہوئے طریقے استدلال کے مطابق مسائل کو جاننا، یہ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہے اس کو اتنی لذت حاصل نہیں ہوتی ہوگی کہ جتنا میں فقہ کے کتابوں میں قرآن و حدیث پہ غور کر کے جو مسائل کو اخذ کرنے کے بعد صحیح مسئلے تک پہنچنے پہ جو مجھے خوشی اور مجھے راحت حاصل ہوتی ہے، وہ راحت بادشاہ کہاں پائیں گے؟ یہ انہیں کہاں حاصل ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ علم کی چاشنی ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ ان کو حاصل کرے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کے فہم کے لیے ہم کو ذہن رساں عطا کرے، جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلب و اذہان میں اس کو بٹھا دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔